सिगरेट, गुटखा और तंबाकू के मुज़िर असरात। नाज़रीन, ये एक नासूर की तरह दुनिया में पल रहा है जो हमारी जिंदगियों में है। एक घर में अगर एक फर्द इसका आदी हो तो घर के सारे खानदान को इसका नुकसान पहुंचता है। इस बात से बहुत कम लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हकीकत यही है। तो आइए हम देखते हैं ये जीती जागती तस्वीरें कुछ कहती नहीं लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, आप एक नजर इन तस्वीर को देखिएगा, क्या दिखाया गया है इसमें। ये ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, अंदर के दांत बिल्कुल सड़ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इस बीमारी मुब्तला हो और ये बाहर से उसका हिस्सा दिखाया जा रहा है। और आजकल ओरल हेल्थ पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ तो बिल्कुल ज़बान ही का मसला आ गया, एक इंसान ग़िज़ा काफ़ी, और इसी तरीके से यहाँ तो बहुत ही भयानक मंजर दिखाया जा रहा है। ये सारे ओरल कैविटी के मनाजिर हैं। यहाँ पर दांत बिल्कुल सड़ चुके हैं। दूसरों को की इबरत काफ़ी है। नाजरीन, आपने देखा गरचे कि ये तस्वीर हमारी नज़र को नहीं लुभाती, लेकिन हकीकत ज़िंदगी की यही है। हम इसे देखना नहीं चाहते लेकिन इसे ज़रूर देखना पड़ेगा। उनको जो सिगरेट नोशी तर्क नहीं करते, गुटखा तर्क नहीं करते और तंबाकू तर्क नहीं करते, उनके मासूम बच्चों पर, उनकी औरतों पर और उनके साथ मुंसलिक अफराद पर उनकी वजह से क्या असरात मुरत्तिब होते हैं, इसका उन्हें गुमान भी नहीं होता। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं। हर बार की तरह आज भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब शेख अरशद बशीर मदनी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आप और हम मिलकर मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका इस्तकबाल है, मैं खुश आमदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम आप और हम में। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक मरतबा हमारे टोल फ्री नंबर और एसटीडी नंबर और एसएमएस नंबर बता दूं। टोल फ्री नंबर है 180034544026 और एसटीडी नंबर 08415305010 और एसएमएस आप टाइप कीजिएगा। एसएमएस के लिए AAH स्पेस आपका सवाल, आपकी नेक तमन्ना, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद खास तौर पर UAE के व्यूवर्स हैं वो 4412 पर अपने एसएमएस रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं और जानते हैं मदनी साहब से कि मदनी साहब अज़राह करम ये बताएं कि कुरान और अहदीस की रोशनी में तंबाकू, सिगरेट और गुटखा के जो मुज़िर असरात होते हैं उसके पाबंदी के लिए, उससे रुकने के लिए हमें क्या सबक दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 179, सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 119, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 4, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 90 और 91 और सूरह अनआम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 141 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 116। इन तमाम मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनरल उसूल बताए हैं कि हर वो जो तुम्हें कत्ल कर दे, एक आदमी खुदकुशी कर ले, जायज नहीं है। एक आदमी दूसरों को कत्ल करे, मासूम को, वो भी जायज नहीं है। और इसी तरीके से इसराफ करना, फजूल खर्ची करना जायज नहीं है। सेहत एक अमानत है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। माल एक अमानत है, उसको फजूल खर्चों में नहीं उड़ाना चाहिए।
ان ساری آیتوں میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، جس کی روشنی میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5575 5575 سے لے کر 5590 تک ان سارے احادیث کو سامنے رکھ کر جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک کالر سے بات کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، میں کے بی قاضی بول رہا ہوں ورن گاؤں سے، مہاراشٹر سے۔ جی قاضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں۔ خیریت سے ہیں؟ ایک دم خیریت سے جناب، آپ جی۔ کا پروگرام ایک دم بڑھیا چل رہا ہے، اردو کیا فلاح و بہبودی کے لیے اور اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے نمایاں کام انجام دے رہے ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ کے حج کے لیے رمضان مہینے کا حج کے بارے میں اور اسلامی نقطۂ نظر سے ایک تبلیغی آپ کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مدنی صاحب کو اور آپ کو اچھی ترقی عطا نصیب کرے، اور رام جی سرکٹری صاحب کو بھی جی۔ ہماری مبارکباد کہیے کہ انہوں نے ایک غیر مسلم ہونے کے بعد اردو چینل پیدا کر کے دنیا میں ایک اردو کا بول بالا اور اسلام کو بول بالا کر رہے ہیں۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے جناب جی کہ سگریٹ پینا یا تمباکو کھانا یا گٹکا کھانا اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کیا رول ہے؟ کیا یہ حرام کیا گیا ہے یا ایک مکروہ کیا گیا ہے؟ اچھا جی۔ کیونکہ اسلام نے جو بھی حلال چیزیں کی ہیں اس سے شفا ہی ہے۔ اسلام نے جو بتایا ہے، قرآن نے جو بتایا ہے کہ حلال چیزوں سے فائدے ہیں، جی۔ حرام چیزوں سے نقصان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو طاقتور بنایا ہے، تو اس سے اسلامی نقطۂ نظر سے کیا اس کا کہنے کا مطلب ہو سکتا ہے؟ بہتر قاضی صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی بات، ہاں، ہاں کس جی، ہاں طرف جی، ہاں۔ آپ کس جانب مبذول کرنا چاہتے ہیں سارے عالم کی توجہ۔ آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے کیا احکام ملتے ہیں۔ مدنی صاحب کی ورن بات- آپ کی لائن بند ہے، لیکن پھر میں نے سوال کیا ہوں، رات میں آپ کا دیکھتا ہوں سوال کا جواب۔ اچھا جی شکریہ، اچھا جی۔ جزاک اللہ۔ تو مدنی اچھا، صاحب فی امان بھائی اللہ۔ کا سوال، قاضی صاحب نے جو سوال کیا ہے، ابھی ہم نے آپ سے جو سوال کیا تھا کہیں رابطہ رکھتا ہے، اس میں اور مزید وضاحتیں فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مبارکبادی پیش کی ہے کہ ای ٹی وی کی جانب سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلم مل جل کر آپس میں رہ سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ سگریٹ، تمباکو یہ حرام میں آتا ہے یا مکروہ میں آتا ہے، تو ایسے وقت پر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 157 یحل لہم الطیبات، جتنے طیب اور پاک فائدہ مند چیزیں اللہ نے ان کو حلال کر دیا، الخبائث ویحرم علیہم الخبائث، جتنے نقصان دہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا۔ لیکن اس بارے میں سب متفق ہے، سارے علماء متفق ہے کہ کسی نے اس کو حلال، مستحب اور جائز قرار نہیں دیا۔ سب نے کہا کہ یہ برا ہے، البتہ برا کس حد تک ہے، کسی نے کہا کہ مکروہ ہے، کسی نے کہا کہ حرام ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کسی نے جائز اس کو نہیں کہا، کسی نے اس کو مستحب اور حلال نہیں کہا۔ سب یہ کہتے ہیں یا تو مکروہ یا تو حرام ہے۔ اور مکروہ تھوڑی دیر کے لیے میں تو ان لوگوں میں سے جو کہتا ہوں یہ تو ٹوٹلی حرام ہے تمباکو کی چیزیں، لیکن مان لیجئے فار سیک آف آرگومنٹ کہ اگر بعض لوگ مکروہ کہتے ہیں، مکروہ کا مطلب جو لوگ بھی کہتے ہیں اگر بار بار کوئی مکروہ استعمال کرتا ہے تو ان کے ڈیفینیشن کے مطابق بھی ہے کہ حرام ہو جاتا ہے۔ سگریٹ بار بار ایک آدمی استعمال کرتا ہے، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کراہیت کے ساتھ ایک آدمی کبھی استعمال کر رہا ہے، لیکن یہاں تو فیشن، علانیہ طور پر دکھاوے کے ساتھ، پھر دوسروں کو پیسو، دوسرے سننے والوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ مدنی صاحب آئیے اسی بیچ ایک کال لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ان کا کیا سوال ہے جانتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں حیدرآباد سے فریدہ فاطمہ بات کر رہی جی فریدہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، تو ایکچوئل گٹکا بہت کھاتے وہ، جی تو میں قرآنی آیت سے ان کا کچھ علاج ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا فریدہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ اور ایک کوشچن ہے سر میرا، جی جی وہ ابھی باہر جانے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، ہاں جی تو آپ اس کے بارے میں کچھ استخارہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں باہر جانا، وہ بھی میں معلوم کرنا چاہی تھی مدینہ صاحب سے۔ اچھا جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ جی۔ آپ کے دونوں سوال کے جواب، بہن اتنی فکر مند ہے بھائی کی صحت کو لے کر، اس کے روزگار کو لے کر، جانتے ہیں آئیے مدنی صاحب سے کیا کہتا ہے اسلام، احادیث کیا کہتے ہیں اور ماحول اور صحت کیا کہتی ہے۔ وعلیکم السلام۔